الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الإنسان لفي خسر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ منبر پر تشریف فرما علماء ذوی الاحترام، بالخصوص قائد اہل سنت، معمار قوم و ملت حضرت علامہ مولانا الحاج الشاہ مفتی سید بشارت حسین صاحب و منبر پر جملہ علماء اکرام و حاضرین بزم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عرض و معروض سے قبل آئیے ہم اور آپ سب انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ کائنات کو بھیک دینے والے آقا و مولا، دونوں عالم کے تاجدار، ہم غریبوں کے غمگسار، سرکار مدینہ، سرور قلب و سینہ، صاحب معطر پسینہ، جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے درود پاک کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و کریمنا و حبیبنا و طبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبارک وسلم۔ قابل صد مبارکباد ہے اس اصلاح معاشرہ کانفرنس کو منعقد کرنے والے اراکین اور اس علاقے کے معززین اور بالخصوص حضرت قاری فرید صاحب قبلہ اور جن جن لوگوں نے اس میں حصہ لیا، میری دعا ہے مولا تبارک و تعالیٰ ان سب کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہم سبوں کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ ابھی آپ نے بڑی اچھی تقریر سماعت فرمائی اور میں صبح 12 بجے سے یہاں پر ہوں۔ آج ہماری علاقے کی ایک عظیم شخصیت جنہیں ہمدرد قوم و ملت کہا جاتا تھا، وہ ابھی کچھ دن پہلے ہم لوگوں کے درمیان سے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حضرت الحاج سید تاج حسین صاحب قبلہ، وہ بڑے ہمدرد اور کریم تھے، وہ ہمارے درمیان میں نہیں رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اور جتنے بھی مرحومین اس علاقے سے رخصت ہوئے، ہم سبوں کے گھروں سے مولا کریم ان سبوں کی مغفرت فرمائے اور ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام۔ تقریریں تو بہت ہوئی، میں کچھ دیر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں اور اپنی بات آپ کے سماعتوں کے حوالے کر کے رخصت ہو جاؤں گا۔ یہ اصلاح معاشرہ کانفرنس اس کا نام رکھا گیا ہے۔ ابھی مفتی فاروق صاحب قبلہ بہت اچھے ہمارے علاقے کے خطیب ہیں، مفتی بھی ہیں، اور انہوں نے بہت سے گوشے ایسے چھوڑے کہ ان میں کچھ گوشوں پہ ہم بات کرنا چاہیں گے۔ اور ابھی ہمارے محترم المقام چودھری محمد اکرم صاحب قبلہ نے کچھ باتیں کہی جو بہت ضروری باتیں ہیں، اور وہ اصلاح معاشرہ کے ہی حوالے سے آپ کے سامنے۔ آج ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ آج یہ سائنسی دور ہے، یہ دور مادی دور ہے، دنیا میں دولت مندوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ آج ٹیکنالوجی کا دور ہے اور سب سے بڑی ٹیکنالوجی ہمارے سامنے جو سب سے
اہم ہے وہ موبائل ہے۔ جی آج اس موبائل کی بدولت ہم میں بہت سی برائیاں پھیل چکی ہیں۔ اگر کچھ اچھائیاں ہیں تو بہت سی برائیاں ہیں جو ہمارے دروازوں کے اوپر دستک دے رہی ہیں۔ ہمارے بچے اس موبائل کی وجہ سے رات رات بھر فیس بک، انسٹاگرام، واٹس ایپ کے ذریعے اپنی راتوں کو برباد کر دیتے ہیں۔ اور جیسا مفتی فاروق صاحب نے فرمایا کہ لورنگ کے اندر جب وہ گئے تو وہاں مسجد میں ایسا لگ رہا تھا کہ مہینوں سے کوئی مسجد کھلی ہی نہیں ہے۔ آج ہمارے معاشرے کی بدحالی ہے کہ جس معاشرے کی اصلاح کے لیے، اس کی درستگی کے لیے ہمارے آقا و مولا سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے طائف کے میدان میں پتھروں کو برداشت کیا، آپ کا چہرہ لہو لہان کر دیا گیا، آپ نے ہجرت کا درد سہا، پریشانیاں برداشت کی، اور دین اسلام کی تبلیغ کے لیے مکے کے اندر پتھر کھائے۔ جس اسلام کی تبلیغ کے لیے، اس کی اشاعت کے لیے آپ کے شہزادوں نے، آپ کے نواسوں نے کربلا کی سرزمین پہ اپنا گلا پیش کر دیا، اور گلا تو گلا خود پیش کیا بلکہ اپنے بیٹوں کو بھی پیش کر دیا کربلا کی سرزمین پہ کہ جاؤ تم سب قربان ہو سکتے ہو لیکن نبی کا دین قربان نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس دین کی یہ حالت دیکھ کر آج افسوس ہوتا ہے کہ آج ہمارے بچوں کے اندر ہاتھوں میں موبائل ہے، ہمارے گھر کی بچیوں کے ہاتھ میں موبائل ہے، برائی عام ہو رہی ہے، فسادات بڑھ رہے ہیں۔ بتاؤ مسلمانوں کہ اگر ایسی حالت میں ہمارے آقا ہمارے احوال کو دیکھتے ہوں گے تو کیا سوچتے ہیں؟ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے آقا ہمارے درود پاک کو سنتے ہیں، ہم غلاموں پہ نظر کرم فرماتے ہیں، تو کیا ہماری برائیاں وہاں نہیں پہنچتی ہوں گی؟ میرے عزیزوں، آج اس بات کی ضرورت ہے کہ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو مسجد کی طرف چل دیے، اب کوئی نماز ترک نہیں ہوگی اب، لیکن ضرورت اصلاح اس بات کی ہے کہ ہماری قوم کے نوجوان نمازی بنے، ہمارے قوم کی بچیاں نمازی بنے، ہمارے قوم کے یہ نونہال یہ نمازی بنے۔ آج اس بات کے لیے بہت اہمیت ہوتی ہے کہ مدرسے کے بچے ہی نمازی ہوتے ہیں، مدرسے کے عالم نمازی ہوتے ہیں، مدرسے کے لوگوں تک اسلام سمیٹ گیا۔ نہیں، آپ جائیے پڑھنے کے لیے، آپ ہندوستان کی مختلف یونیورسٹیوں میں بھی پڑھیے، سائنس بھی پڑھیے، ڈاکٹریٹ بھی پڑھیے، ہمیں ہر چیز کی ضرورت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے دین کے راستے پر چلتے رہیے، دین سے منسلک رہیے، نمازوں کو پڑھیے، رمضان آئے روزے رکھیے، اور جب آپ یہ کریں گے تو اگر آپ ڈاکٹر بنیں گے تو آپ معاشرے کی اصلاح کر سکیں گے، غریبوں کا درد سمجھ سکیں گے، آپ انجینئر بنیں گے، آپ لیڈر بنیں گے، آپ بیرسٹر بنیں گے، آپ کچھ بھی بنیں گے، لیکن آپ کے اندر دین محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب پیوست ہو جائے گا تو آپ کی دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی اور آپ کی آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ بہت اچھی بات آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہمارے گھر کے لوگ دینی تعلیم سے منسلک ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ ہم دولت مند بنے، ہم بہت بڑے سرمایہ دار ہوں۔ ارے حضرت فاروق اعظم سے بڑا سرمایہ دار کون تھا؟ حضرت صدیق اکبر سے بڑا سرمایہ دار کون تھا؟ لیکن نبی کی عظمت کے اوپر، نبی کے دین کے اوپر جب بات آئی تو گھر کے گھر کو قربان کر دیا اور پورا مال و دولت اسلام کے لیے وقف کر دیا۔ آج ضرورت ہے کہ ہم اپنے علماء کو مضبوط کریں، اپنے مدارس کو مضبوط کریں، اور جہاں پر آپ دیکھیں کہ علماء خلوص کے ساتھ کام کر رہے ہیں، محبت کے ساتھ کام کر رہے ہیں، دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، تو ہماری ذمہ داری یہ بن جاتی ہے کہ ہم ان کے ہاتھ کو زیادہ سے زیادہ مضبوط کریں
اگر ہم تاجر ہیں، اگر ہم بزنس مین ہیں، اگر ہم کھیتی کرنے والے ہیں، اگر سیاسی قائدین ہیں، تو ہم اپنے علماء کو مضبوط کریے۔ جب یہ مضبوط ہو جائیں گے تو یہ دین کے قلعے مضبوط ہو جائیں گے۔ یہ خود ہی آپ کے لیے ایسے اسباب پیدا کریں گے کہ آپ کے اداروں سے ڈاکٹر بھی نکلیں گے، انجینئر بھی نکلیں گے اور بڑے بڑے لوگ نکلیں گے، تو ہماری قوم اپنے سر کو افتخار سے بلند کر پائے گی۔ میرے عزیزوں، آج زمانہ بہت آگے بڑھ چکا ہے، آج ہمیں خلوص و ایثار کی ضرورت ہے۔ یاد ہے آپ کو وہ بات کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مکے میں ایک راستے سے گزر رہے تھے تو ایک بڑھیا اپنا سامان سمیٹے ہوئے بیٹھی ہوئی تھی، تو آپ نے دیکھا تو کہنے لگے کہاں جا رہی ہو اماں؟ تو اس نے کہا بیٹا یہاں سے ہم دور اپنے ایک گھر پہ اور جانا چاہتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ لاؤ میں تمہارا سامان، بہت دیر ہوئی کوئی ملا نہیں، تو آپ لاؤ تمہارا سامان ہم اٹھا لیں۔ تو اس کا سامان اپنے کندھے کے اوپر رکھا اور آپ چل دیے۔ بہت دور جب چلے تو ایک مکان آیا، ایک جگہ ایسی بھی آئی کہ جہاں پر کیچڑ تھا، اور وہ بڑھیا بہت نحیف و ناتوا تھی، تو آپ نے اس کو بھی اپنے کندھے پہ تشریف کر دی، اپنے کندھے کے اوپر اس کو بھی بیٹھالا اور سامان بھی اور اس کی منزل تک پہنچا دیا۔ تو جب وہ بوڑھا وہاں سامان اپنا رکھ کے اس نے دیکھا تو اس نے کہا بیٹا ہم تمہاری اس خدمت کا کوئی صلہ تو نہیں دے سکتے ہیں، ہم کوئی قیمت نہیں دے سکتے ہیں، لیکن ایک بات ضرور کہیں گے، بس وہی ہماری اس کا صلہ ہو جائے گی۔ ہاں بتاؤ اماں کیا بات کہنا ہے؟ بیٹا دیکھو ایسا ہے کہ ہم مکہ جو چھوڑ کے آئے ہیں وہاں پر ایک محمد نام کا ایک شخص آیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ایسا شخص ہے کہ جب بولتا ہے تو لوگ اس کے دیوانے ہو جاتے ہیں، وہ جو بات کہتا ہے لوگ اس کے گرمیدہ ہو جاتے ہیں، اس کو دیکھ لیتے ہیں تو اس کی ہی بات مانتے ہیں، کہاں کہاں سے لوگ آتے ہیں اس کے ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو بیٹا بس تو یہ بات یاد رکھنا کہ اس کی بات کو مت سننا، بس تیرے لیے یہی میری طرف سے ایک تحفہ ہے۔ اللہ اکبر، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا اس کی بات کا، سامان رکھا، چلنے لگے۔ جب چلنے لگے تو پھر اس نے کہا بیٹا رکو ایک منٹ۔ جب آپ رکے تو اس نے کہا بیٹا تم ہم کو اپنے کندھے پہ لاد کے لے کے آئے، ہمارا سامان لاد کے لے کے آئے، اتنی مشقت برداشت کی تم نے، لیکن میں نے تمہارا نام ہی نہیں پوچھا۔ اپنا نام تو بتاتے جاؤ اے خلیق مہربان، اے بچے اپنا نام بتا دو۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اماں جس کے ڈر سے بھاگ کے تم مکہ چھوڑ کے آئی ہو میرا نام محمد ہے۔ اللہ اکبر، اور میرا نام محمد ہے۔ اس نے سنا تو اس نے کہا زمانہ جھوٹ بولتا تھا، تو سچا ہے، اپنا ہاتھ دے دے، میں تیرے ہاتھ پہ اسلام قبول کرتی ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ میرے آقا کی سیرت کو اپناؤ، اور میرے آقا کی ہم کو آپ کو کیا پتا، ہمارے ماں باپ نے بتایا، شفا شریف میں ہے کہ پرندے آپ سے فریاد کرتے ہیں، چڑیاں آپ سے فریاد کرتی ہیں، اونٹ آپ سے منادی ہوتے ہیں، آپ سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہاں یہی کرتی ہیں چڑیاں فریاد، ہاں یہی چاہتی ہیں ہرنی داد، اسی در پہ شترانے ناشاد گلے رنجو آنا کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرما گئے کہ اسی در کے اوپر تو سب بھیک مانگتے ہیں، تو ہم بھی اپنے آقا کے بھیکاری ہیں، ہم بھی ان سے بھیک مانگتے ہیں کہ سرکار آپ بھی ہم کو اپنے در سے ایسی نعمتیں عطا فرمائیں کہ جب تک ہم دنیا میں رہیں ہمارا دین سلامت رہے، ہمارا ایمان سلامت رہے، ہمارے بچوں کی شان سلامت رہے، اور جب یہ آپ دعا مانگیں گے تو سرکار کے فیضان سے مالا مال ہو جائیں گے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے، میں بہت زیادہ، سید صاحب بھی موجود ہیں اور میں آپ بھوکے بھی ہیں، لیکن ایک ضروری بات صرف یہ ہے کہ آپ اپنے دین کو مضبوطی سے کریں۔ آپ کے بچے نمازی ہونا چاہیے، سچی بات ہونا چاہیے، جھوٹ سے بچے، غیبت سے بچے، یہی اصلاح معاشرہ ہے۔ اصلاح معاشرہ یہی ہے، زنا سے بچے، بدگوئی سے بچے، اب جب آپ برائیوں سے بچیں گے اور بددیانتی سے بچیں، یہی اصلاح معاشرہ ہے۔
اور جب آپ اس کے اوپر قائم ہو جائیں گے، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپ ایک جنگل میں تشریف لے گئے. آپ کی عادت تھی کہ آپ کوئی نہ کوئی طریقے سے اپنی رعایا کا خیال رکھتے تھے. آپ ایک جنگل میں گئے تو ایک نوجوان کو دیکھا کہ یہ بھیڑیں چرا رہا ہے، یہ بھیڑیں چرا رہا ہے. تو آپ نے جب آپ کو تو پہچان نہیں پایا. جب آپ وہاں پہنچے تو آپ نے فرمایا اس سے کہ بیٹا تھوڑا سا ہمیں دودھ چاہیے. اس نے کہا دودھ نہیں ملے گا، اس لیے کہ میرا مالک موجود نہیں ہے. تو اس کی اجازت کے بغیر ہم نہیں دے سکتے. تو آپ نے فرمایا کہ اچھا ایسا کر ایک بچہ ہمیں دے دے تو اس کو ہم ذبح کر لیں گے، اس کی قیمت تمہیں دے دیں. انہوں نے فرمایا یہ بھی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ہم اپنے مالک وہ موجود نہیں ہے، اس کی امانت میں خیانت نہیں کر سکتے. ہم آپ ہوتے ہاں بھائی لاؤ پیسے دے دو لے جاؤ. لیکن تو آپ تو جانتے ہی تھے، آپ امیر المومنین تھے. تو اس نے کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا. تو اس نے کہا تم مجھے پہچانتے ہو؟ نہیں پہچانتا ہوں. اس نے کہا میں امیر المومنین عمر فاروق اعظم. اللہ اکبر، امیر المومنین عمر فاروق اعظم. نام سنا تو اس نے حیرت ہوئی اس کو. تو آپ نے فرمایا کہ جب تک تم جیسے دیانتدار لوگ ہیں تب تک انشاءاللہ ہماری حکومت کا بال بیکا نہیں ہو سکتا ہے. تو ہمیں اچھائیوں پر اچھے عمل کر کے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں نماز کی پابندیاں کرنا ہے. ہم جب نماز سے جڑ جائیں گے اور اپنے ان علماء سے جڑ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بھی ہمارے ساتھ ہوں گی.